دن ہے، فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہے، سنت کا طریقہ معلوم ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھائیں گے، سورہ سجدہ کی تلاوت جب آپ سنیں گے، سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی امام صاحب تلاوت کریں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں لوگ سوئے رہتے ہیں، میرے نیک بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، میرے نیک بندے قیام اللیل۔ اور ایک بات آپ کو بولتا ہوں، کبھی کوئی مسئلہ پھنس جائے، کبھی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے، کبھی کوئی سمسیا آ جائے، نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو، پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، اور تہجد کی نماز کے لیے موبائل پر الارم سیٹ کرو، فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے، رات میں 3 بجے اٹھو اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز، میکسیمم 8 رکعت۔ اگر 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 کی طاقت نہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 کی طاقت نہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہو، منیمم 2 رکعت، میکسیمم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو، اے اللہ شادی کو 8 سال ہو گئے، تیرا بندہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ میڈیکل چیک اپ کرا لیا، ڈاکٹرز کی رپورٹیں نارمل ہیں، ڈاکٹر کا علاج درست ہے، اے اللہ میرے گھر میں بچے کی کلکاری نہیں گونج رہی ہے، میری بیوی کی گود سونی ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تجربہ اور مشاہدہ جو علماء کا اور نیک لوگوں کا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز میں آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے وہ چیزیں مانگیے جو اسمبھو ہے، جو ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس اسمبھو اور ناممکن کو بھی انشاءاللہ۔ تجربے اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ وقت ایسا ہے میرے پیارے ساتھیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے اپنے بندوں سے مانگو مجھ سے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ دینے کے لیے اترا ہے، اللہ دے رہا ہے، اور میرے پیارے ساتھیوں ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم اس مبارک وقت کو، اس عظیم گھڑی کو ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تہجد کی نماز آپ کو بہت کچھ ایسا دے گی جو آپ کو سوچ کے بھی باہر ہے، آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے راتوں کو تہجد کی نماز، اور آگے بڑھیے۔ اچھا تہجد پڑھتے ہیں اس کا مطلب نیک لوگ ہیں۔ اب جب نیک لوگ ہیں تو ان کو تو اپنے آپ پر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ صاحب ہم تو تہجد پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی، جنت میں تو ہمارا ریزرویشن ہو گیا۔ نہیں، تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کی عذاب تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج تو 4 لاکھ روپیہ ہم نے مسجد میں دے دیا، تو 4 لاکھ روپیہ ہم نے مدرسے میں دے دیا، کوئی جلسہ کرا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی یتیموں کی مدد کر دی، تو ہم اتنے ہی پر بڑے فخر سے، بڑے غرور سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ صاحب ہم نے تو بہت بار تیر مار لیا، اب تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو اپنی نجات کے لیے فائنل سمجھے کہ ہاں میں نے نیکی کر لی تو میری نجات ہو گئی۔ انسان کو نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے۔
اور باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟ قرآن باپ بیٹوں کی دعا کو بیان کر رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پروردگار، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل دعا کر رہا ہے، اے پروردگار ہم بنانے کو تو خانے کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پتا نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کا حال جاننے والا ہے۔ نیکی کے بعد انسان کو چنتا ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب انسان کو چپک جانے۔ غرامہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ وصولنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے عربی میں غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو بار بار آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے جب تک پیسہ نہیں لے لے گا۔ جہنم کا عذاب بھی غرامہ ہے، جہنم کا عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، چپک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوس۔ ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ، بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے، بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے، یہ بیوی کا بھی پتہ نہیں، بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی، جب تک آپ زندہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے۔ ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں بائک پر جا رہا تھا، بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا، ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہو۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائی مجھے بڑا ترس آیا اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں، کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے لیکن آپ لون پر اور ای ایم آئی پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے مگر لون پر اور ای ایم آئی پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل نہیں پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئی۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لوٹا رہا ہے اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملتے ہیں اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں وہ تقریباً 11 لاکھ روپے دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا؟ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا یہ تجھے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تجھے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب دولت خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بیچ کا راستہ۔ اور آگے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اور رحمان کے خاص بندے 3 بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 3 مہا پاپ ہے اسلام میں، 3 بڑے بڑے گناہ ہے اسلام کی نظر میں، سن لیجیے اس کو۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، وہ سجدہ کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ اب کیا بولیے، کسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا اہل حدیث کا گھر ہے، شیرشاہ آبادی کا گھر ہے، اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے؟ دکان اور مکان کی گھروں پر اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی۔ یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی، مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی، تیرے ایمان سے آئے گی، تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی۔ قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے، اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں۔ آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی، آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئی،
اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تہوار آیا، اس نے ایک بچی مہیلا پنڈال میں رو رہی ہے، کن کی بچی ہے، اس کو لے جائیں۔ کسی غیر مسلم کا تہوار آیا، مسلمان لڑکی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے سکھ دکھ میں کام آنا، میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے۔ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے قرآن۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں۔ تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا، اللہ کے برابر کسی کو کر جانا۔ آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے، ذرا کلکتہ چلے جائیے، ذرا آپ مالدہ سائٹ میں، بارسوئی سائٹ میں آپ چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شرکی اڈے مل جائیں۔ مسلمان کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا، اب ایک پیر کا جوتا پہن کے تو وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا، دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے، تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی، عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، اب جوتے پر جوتا، جوتے پر جوتا لٹکائے۔ یہ مسلمان کا، مسلمانوں کے عقیدے میں ان کا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک۔ دوسرا گناہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا، اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا۔ سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ ہاں، اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے قتل۔ نمبر 2 القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے
تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص کیا جائے گا، اس کو بھی اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اور نمبر 3 المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام